جی ناظرین، ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، علامہ میسمی صاحب، خبیب شاہد دیلوی صاحب اور علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب. آپ سب کو خوش آمدید. ہم ہر روز آپ کی خوبصورت گفتگو سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پیغام ہمارے تمام ناظرین تک بھی پہنچے. جی. آج کا جو موضوع ہے معجزہ، کرامت اور الہام. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ علماء کرام واضح کریں، اگر ایک عام انسان ان سے پوچھے کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے. جی. میں چاہوں گا آپ تینوں باری باری. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر معیوب نہ سمجھیں تو ایک غلطی کی طرف توجہ دلا. جی بالکل بالکل. دیکھیں جو ٹکٹ چل رہا ہے نا، اس میں تو میم عین جیم زے اور ہا ہے، لیکن وہ جو بڑے الفاظ لکھے ہوئے تھے وہ میم واو تھے. اچھا. عین سے ہے، واو سے نہیں. جی میم عین جین. اس کی اصلاح کر لیجیے تاکہ ہسٹری میں کم از کم بول بھی اس میں ہو جاتی ہے، جیسے بھی روزے کا زمان. جی بالکل، ہماری ٹیم اس چیز کو نوٹ کر لے گا اور انشاءاللہ سے کریکٹ کر دے گی. شکریہ. جی برا بھی نہ مانے میری بات. دیکھیں، معجزہ در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی اور رسول کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس نبی، رسول یا پیغمبر جو بھی لفظ استعمال کرے ان کو دیا جاتا ہے، تاکہ جب انہیں جھٹلایا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کو ظاہر کریں، کیا جا سکے. گفتگو میں کہیں کوئی بھی بات مس انڈرسٹینڈنگ کی ہو تو ایک بات واضح یاد رکھ لیں کہ توحید سے کوئی بھی ہماری بات ٹکرائے گی تو ہماری بات غلط ہے. توحید جو ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت، قدرت میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو عطا کر دے اسے عطا کر دے. خدا نہ خواستہ ہماری باتوں سے، کیونکہ الفاظ ہیں استعمال میں ہو تو ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ہماری کسی بات سے توحید پر اگر کوئی آنچ آتی ہے تو ہم اپنے ان الفاظ کو ابھی سے ہی نیگیٹ کر دیتے ہیں. تو معجزہ ایکچولی وہی ہے. اب انبیاء علیہ السلام کے معجزے قرآن میں نقل کیے گئے ہیں، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوں 9 معجزے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوں مردے کو زندہ کرنا، پیدائشی نابینا کو ان کو نور دے دینا وغیرہ، اور حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے دیے، لیکن ایک ایسا معجزہ دیا کہ ان کی رسالت اور نبوت کے ساتھ قیامت تک زندہ ختم الانبیاء والمرسلین ہو گئے. وہ معجزہ آج بھی زندہ ہے. آپ کے گھر میں بھی ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے، ہمارے گھر میں بھی ہے، اور الحمدللہ وہی ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے. اور آج تک اس قرآن مجید کے مقابلے میں آیات بھی نہیں لائے جا سکی ہیں. چیٹ جی پی ٹی سے بھی چیلنج نکالا گیا، لیکن الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید کا معجزہ ہونا، کیونکہ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہے، قیامت تک آپ کو حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اسی لیے نماز میں درود بھی پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ یہ تو ہو گیا معجزہ. جی. اب آتے ہیں کرامات کی طرف. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص بندوں کو قدرتیں عطا کرتا ہے. ان قدرت کو وہ اللہ تعالیٰ کے بندے مس یوز نہیں کرتے. پہلا جملہ، انسانیت کی مشکل کو حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب ہم یہ کہیں کہ اس کو دیا گیا اس کو نہیں دیا گیا، یہ یہاں پر ہمارے ڈسکشن نہیں ہے. لیکن ہندوؤں میں سادھو جو ہوتے ہیں وہ اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے اندر کچھ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. معجزہ، کرامات اور الہام توحید کی لائن میں ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے. بہت سی طاقتیں لوگوں، جادوگر بہت سی طاقتیں رکھتے ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں توحید کی لائن میں ہونی چاہیے، اور ان کی کسی چیز میں بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کو چیلنج کیا جائے. الہام پر بعد میں بات کر لیں گے. ٹھیک. جی مفتی صاحب، آپ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، آپ سے اور سوال کیے جائیں. جزاک اللہ خیر. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیں، معجزہ ایک ایسی خرق عادت چیز کا نام ہے. خرق عادت کا مطلب وائیولیشن آف نیچرل لا. تو معجزہ ایک ایسی خرق عادت چیز کا نام ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رسول کی رسالت
اور نبی کی نبوت کو اس کی تصدیق کروانے کے لیے صادر فرماتا ہے. اس کی ایک مثال صحیح بخاری کی روایت ہے. کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. ان اہل مکہ اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی آپ ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھا دیں کہ ہم آپ کو رسول تسلیم کر لیں, مان لیں جی. آپ نے فرمایا اچھا. فَأَرَاهُمْ الْقَمَرَ شِقَّيْنِ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا چلو جی چاند کی طرف دیکھو. جب چاند کی طرف دیکھا تو وہ چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ ٹوٹ گیا. صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ چاند کا آدھا حصہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر آ کے گرا اور آدھا حصہ پہاڑ کے پچھلے حصے میں جا کے گرا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا, معجزہ تھا. اسی طریقے سے دنیا کا سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید ہے. جیسے حضرت گفتگو فرما رہے تھے, میں آپ کی گفتگو سے استفادہ فرماتے ہوئے یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ جب قرآن نازل ہوا تو اس دور کے لوگ کہنے لگے, مشرکین کہنے لگے کہ بھائی یہ تو کوئی ایسا کلام ہے کہ جو نبی خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں, یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے. ارشاد فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ, اگر بنا سکتے ہو تو قرآن کی کوئی 10 صورتیں جیسی بنا کے لے کر آ جاؤ. بس کوشش کی گئی, نہیں بنا سکے. پھر کہا گیا کہ جی ایسا کرو کہ بصورت مثلہ, 10 9 8 7 5 6 کو چھوڑو, صرف ایک صورت لے کر کے آ جاؤ اگر بنا سکتے. نہیں لا سکے. پھر اس کے بعد اچھا میں اضافہ یہاں پر یہ کرتا چلوں کہ معجزہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو اللہ اپنے نبی پہ صادر کرتا ہے اور قیامت تک کے لیے سارے انسانیت کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکو. یو کین نیور ڈو اٹ. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قل, اے میرے حبیب آپ ساری انسانیت کو بتا دیجئے, لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے سارے انسان جمع ہو جائیں, سارے جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ ہم کوئی قرآن مجید جیسی کوئی صورت لے کے آ سکیں, کوئی آیت لا سکیں, لا یأتون بمثلہ, نہیں لا سکتے, اس لیے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ معجزہ ہے. سبحان اللہ. اچھا کوشش کی گئی. جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے قرآن بنایا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل, اس کا ترجمہ الفیل ہاتھی, ملفیل کیا ہوتا ہے ہاتھی, وما ادراک ملفیل, اور تمہیں کیا پتا کیا ہوتا ہے ہاتھی. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کا قرآن بنانے کی کوشش کی گئی. تو بہرحال یہ معجزے کی میں نے آپ کے سامنے تعریف اور 1 2 مثالیں رکھ دی. شکریہ. جی علامہ احمد نسیم صدیقی صاحب, میں چاہوں گا کہ اسی موضوع پر آگے بات کریں, مزید فرق واضح کریں کہ ان تینوں میں کیا فرق ہے, معجزہ, کرامت اور الہام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے معجزہ جیسا کہا گیا یہ سب حق ہے. معجزہ مشتق ہے عجز سے, ایک کلمہ ہے لفظ عجز, یعنی ہم کہتے ہیں کہ عاجزی, انکساری. جی. تو جو کام کوئی شخص نہ کر سکے, یعنی یہ صوفہ ہے, یہ ٹیبل ہے, کوئی ایک شخص اس کو نہ اٹھا سکے, عاجز آ جائے اور دوسرا کر دے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے وہ کام کر دیا وہ اس معاملے میں اس کے مقابلے میں زیادہ توانائی رکھتا ہے اور طاقت رکھتا ہے. اب اگر یہ اسلامی اعتبار سے ہو تو معجزہ نبی سے صادر ہوتا ہے اور کرامت جو ہے وہ اللہ کے ولیوں سے صادر ہوتی ہے. تو معجزہ بلا شبہ نبوت و رسالت کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے ہے. جیسے ابھی شق القمر کے معجزے کی بات کی مفتی صاحب نے, اس پر بڑا پیارا ایک قطع کہا تھا سید خالد عرفان نے کہ انگشت کے نشان نمایاں ہیں چاند پر, دیکھے ہیں آدمی نے جو منظر, ثبوت ہیں شق القمر سے ٹکڑے ہوئی سطح مہتاب, آ رہے ہیں چاند سے جو پتھر, ثبوت ہیں. کیونکہ وہاں دیکھیے یو این او کی بلڈنگ کے باہر ایک مرتبان میں جو کرسٹل مرتبان ہے اس میں چاند کی مٹی رکھی ہوئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہوا کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے
تو اس ٹھوس وجود سے وہ مٹی یا کنکر لا کر کے یہاں رکھے گئے، جو پہلا سفر نیل آرمسٹرانگ کا ہوا تھا. تو بہرحال معجزہ جو ہے وہ نبیوں سے اور رسولوں سے صادر ہوتا ہے. وہ کبھی از خود بھی معجزہ دکھا دیتے ہیں اور کبھی کسی کے مطالبے پر بھی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود نے آگ جلا کر اس میں ڈالا، اور وہ آگ اللہ کے حکم سے ان پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو گئی. اس آگ میں وہ کھڑے مسکرا رہے تھے. نمرود کی بیٹی نے دیکھا کہ آپ کو آگ جلاتی نہیں ہے، تو فرمایا نہیں مجھے نہیں جلاتی. تو ایسا نہیں تھا کہ آگ بجھ گئی ہو، لوگ اس کی تپش کو محسوس بھی کر رہے تھے. ایسا معجزہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں مسکرا رہے. اس لڑکی نے کہا میں آ جاؤں اس میں، تو کہا میرے اللہ کے خلیل ہونے کا اعلان کر اور تو بھی آ جا، تجھے بھی یہ آگ نہیں جلائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل اپنے نبیوں اور رسولوں پر بڑا مہربان ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس کو کر نہیں سکتا. عصر کے لیے سورج پلٹ کر کے آیا تھا، یہ کوئی سورج کو پلٹا نہیں، مقرر ہے، اور انسان بھی بے راہ روی کا شکار ہو سکتا ہے. تو سورج، لیکن وہ سورج پلٹ کر آ رہا ہے، فرشتے کھینچ رہے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے بھائی، اور وہ سورج واپس آ رہا ہے کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمائی. اور اس کے لیے بھی میں ایک قطع کا سہارا لے لوں. جتنے اصول ہیں، مریخ، زہرہ، عطارد، خلا، دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں.